السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہو جو سارے کائنات کا مالک، خالق، رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک نشست میں، اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں. جو ہر مومن کا مقصد ہے جنت حاصل کرنا، یہ مومن کا مقصد ہے جس کے لیے اس زمین میں جیتا ہے. جنت اگر حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس زمین میں ایسے کام کریں جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے حقوق کو ادا کرے. اگر آدمی یہ دو کام کر لے تو وہ جنت حاصل کر لے سکتا ہے. آج ہم ایک ایسی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کا تعلق ایک ایسے فرقے سے ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اگر آپ پوچھیں گے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے یہ بہت بڑا نقصان ہوا. فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے اسلام کا شیرازہ بکھر گیا، اسلام کی طاقت ٹوٹ گئی. اگر فرقوں میں نہیں بٹتے، اتحاد ہوتا تو آج ساری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین میں فرقے ہوں، چاہا کہ زمین میں حق و باطل ہو، چاہا کہ زمین میں خیر و شر ہو، خیر کا ہونا، شر کا ہونا، حق کا ہونا، باطل کا ہونا. اس زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کیا کہ جو لوگ خیر کو مانتے ہیں، حق کو مانتے ہیں، ان کے درجات کو بڑھائیں جنت میں، ان کو اور بلند مرتبے دیں اور ان کو اور اچھے اچھے چیزیں دنیا میں مہیا کریں اور آخرت میں مہیا کریں. اور شر کا ہونا یہ مومنین کے لیے اس طور سے آزمائش ہے کہ اس شر کے خلاف بغاوت کا علم برپا کریں.
اس شر کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں، اس باطل کے خلاف یہ حق پسند لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں اور اس باطل کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے میرے دوست. تو فرقوں کا زیادہ ہونا، فرقوں کا ہونا یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ مختلف قسم کے فرقے آئیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے والے لوگ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور تم لوگ 73 فرقوں میں بٹو گے. وہ 70 پر 2 فرقوں میں تھے اور تم لوگ 70 پر 3 فرقوں میں بٹو گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط ثابت ہو نہیں سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ فرقے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بتا دیا کہ اے لوگوں کئی راستے ہیں، اس میں سے صرف وہ راستے کو مانو جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں جس راستے میں ہوں یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے لوگوں یہ راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی اتباع ہرگز مت کرو. اگر کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم لوگ حق کے وہ جادے سے، حق کے اس راستے سے بھٹک جاؤ گے، غلط راستے میں چلے جاؤ گے. تو میرے دوستو حق کے راستے کو ماننا، صحیح راستے کو ماننا یہ مومنین کا فریضہ ہے. کیسے مانے گا؟ وہ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو میرے دوستو بالکل صحیح راستے پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان تمام فرقوں میں جتنے بھی فرقے آپ دیکھتے ہیں ان تمام فرقوں میں سب سے پرانا فرقہ اور سب سے تکلیف دہ اور مضر فرقہ میرے دوستو کون سا ہے؟ شیعہ ہے. شیعہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں سارے عالم اسلامی میں، سارے دنیا میں بلکہ یہ لوگ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ان کے پاس کئی حکومتیں ہیں. ایران جو مشہور بستی ہے، مشہور کنٹری ہے، اس کی حکومت ان لوگوں کے پاس ہے. اور اسی طریقے سے عرب ممالک میں یہ لوگ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. لبنان کے اندر، جورڈان کے اندر اور سیریا میں ان کی مضبوط حکومت ہے. اور آپ لوگ اخبار میں پڑھ رہے ہوں گے کہ سیریا کے اندر کیا کیا ظلمیں نہیں کی جا رہی ہیں، کیسے کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ مومنین پر نہیں توڑے جا رہے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام بشار اسد، یہ اپنی پبلک کو ایسے مار رہا ہے گویا کہ یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں، گویا کہ یہ لوگ گندی نالی کے کیڑے ہیں. اس طریقے سے ان کو چن چن کر مارا جا رہا ہے. روزانہ 100 سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو، اپنی آرمی کو، اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اپنی بستی کو اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسے نیست و نابود کر دیا. حلب مشہور بستی ہے سیریا کے اندر، اسے برباد کر دیا گیا. اور دوسرے مشہور شہر ہیں، دوسرے مشہور علاقے ہیں سیریا کے اندر، سب کو برباد کر دیا گیا. صرف چند علاقے ہیں جس میں یہ بشار اسد اور اس کے لوگ ہیں، وہ بستیاں محفوظ ہیں، ورنہ عام پبلک جن بستیوں میں رہتی ہے ان بستیوں کو اس نے ڈھا دیا. UN سے لوگ چیخ رہے ہیں، ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقت چیخ رہی ہیں کہ اس لڑائی کو روک دیا جائے، لیکن روک نہیں پا رہے ہیں. پورا عرب سمٹ جمع ہو کر یہ چیز پر غور کر رہے ہیں کہ کیسے اس لڑائی کو روکی جائے، لیکن روک نہیں پا رہے ہیں. اس طریقے سے یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریا میں جو سلطنت کر رہے ہیں یہ مسلمان ہیں؟ ہاں یہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن یہ شیعی عقیدہ رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہم مصر میں نظر ڈالتے ہیں تو مصر میں ڈھیر سارے شیعہ ہیں اور عراق کے اندر ان کو تقریباً حکومت حاصل ہو گئی. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے عالم اسلامی میں ان کی تعداد بڑھتی کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آپ کے اس علاقے میں، اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ان لوگوں نے
باقاعدہ ان کی حکومتوں کے ذریعے سے مالی امداد مہیا کیا اور یہاں پر اس باطل عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو شیعہ بنا دیا گیا، حج میں آتے ہیں اور کئی لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں۔ حج میں آتے ہیں، اگرچہ قانوناً کسی بھی عقیدے کی نشر و اشاعت ممنوع ہے، لیکن یہ لوگ اپنے پیمفلٹس بانٹتے ہیں، اپنی کتابیں بانٹتے ہیں اور بہت بڑی تعداد کو شیعہ بنا رہے ہیں۔ اور ہر بار ان کی کوشش یہ ہے کہ حرمین کو حاصل کر لیا جائے، اور حرمین کو حاصل کرنے کے بعد سارا اسلام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ اپنے عقیدے کی بڑے زور سے نشر و اشاعت کریں۔ یہ ان کا مقصد ہے، ہر قسم کے خزعبلات، ہر قسم کے خرافات کو عام کریں، یہ ان کا مقصد ہے۔ تو میرے دوستو، یہ فرقہ ہے جو بڑا ہی بھیانک اور بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور ہم نادان اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا یہ لوگ بڑے آسانی سے خاتمہ کر رہے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے ہم میں سے کئی لوگ اس عقیدے کو قبول کر چکے ہیں، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا وقت کے مناسبت سے کہ یہ عقیدہ اور یہ فرقہ، اس کی تاریخ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں، کئی مجالس اس کے لیے درکار ہیں، لیکن ہم ان مجالس میں کوشش کریں گے کہ یہ شیعہ کون ہے جانے، اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے بیسک اصول کیا ہیں، بنیادی اصول کیا ہیں وہ جانے، اور اس کے بعد یہ جو غلط باتیں، غلط سلط باتیں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کیا ہیں اور ان دلائل کے جواب کیا ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آنے والے مجالس میں دیکھیں گے۔ لیکن آج کی مجلس میں ہم صرف تاریخ دیکھنے والے ہیں کہ یہ لوگ کیسے شروع ہوئے، کب ان کا وجود پذیری میں آیا، کب یہ لوگ عام منظر عام کب آئے، یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ شیعہ، سب سے پہلے لفظ کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے، اور شیعہ اور سنہ گویا کہ یہ آپس میں گویا کہ کیا سینونیمز بن گئے ہیں، شیعہ سنہ۔ یہاں تک کہ کفار بھی کیا ہے، اسلام کا نام لیتے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر دو فرقے ہیں، ایک ہے سنہ، دوسرا ہے شیعہ، ایک ہے اہل سنت، دوسرے ہیں اہل تشیع۔ کفار میں چیز عام ہے، جب بھی آپ کسی بھی مستشرق، کسی بھی اورینٹلسٹ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو وہ ایسے پیش کرے گا کہ اسلام کے اندر دو فرقے ہیں، جیسے عیسائیوں کے اندر 3 فرقے ہیں، رومن کیتھولک، آرتھوڈاکس، پروٹسٹنٹ جیسے 3 فرقے ہیں، اس طریقے سے اسلام میں سنت اور شیعت یہ 2 فرقے ہیں۔ گویا کہ ان لوگوں کے پاس یہ چیز متعین شدہ ہے، یقینی ہے، حالانکہ ویسی بات نہیں ہے۔ اسلام یہ ایک چیز ہے، اسلام کی تعلیمات ایک ہیں، اسلام کی کتاب ایک ہے، اسلام کا رسول ایک ہے، اسلام کے عقائد بالکل صاف، شفاف، آسان، عام فہم ہے، اس کے اندر کوئی دقتیں، اس کے اندر کوئی تشعبات نہیں ہے، بالکل عام فہم، ہر آدمی اس عقیدے کو سمجھ سکتا ہے، بالکل آسان عمل کرنے کے لیے، بالکل فائدہ مند، ہر اعتبار سے فائدہ مند، ہر اعتبار سے رحمت، شفقت، سکون اس مذہب کے اندر ہے۔ لیکن اب ساری دنیا میں ایسی بات پھیل گئی ہے کہ یہ مذہب کے 2 فرقے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب ڈاکٹر امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہا، ایک ایسا آدمی ہے ڈاکٹر امبیڈکر جس نے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو لکھا، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے لکھنے والا یہی ڈاکٹر امبیڈکر ہے، اور اس کے ساتھ کئی لوگ بھی تھے، بڑا سلجھا ہوا ذہن کا آدمی تھا، بیرسٹر تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، چاہتا تھا کہ تمام مذاہب میں تحقیق کریں اور جو مذہب بالکل صحیح ہے اسے اختیار کریں، اور یہ بتاتا ہے کہ اپنے بچپن میں اس نے برہمنزم کے مختلف حربے اس پر پڑے، اس وجہ سے اسے ہندوازم سے نفرت ہو گئی۔ یہ کئی واقعات بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اسٹیشن سے اترا، گاڑی چڑھنے کے لیے گیا، وہ گاڑی والے نے اسے روک دیا، اس کے اور اس کے خاندان والوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا خاندان آیا تو اس گاڑی والے نے ان لوگوں کو بٹھا کر لے کر چلا گیا، جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تم لوگ نچلے طبقے کے ہو اور ایک گاڑی میں صرف اونچے طبقے کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو تب سے بچپن سے اس کے اندر یہ طبقاتی نظام کی نفرت پیدا ہو گئی، تو جب بڑا ہوا ڈھیر سارا تعلیم حاصل کیا، چاہا کہ تمام مذاہب میں تحقیق کریں اور صحیح مذہب کو قبول کریں، ہندوازم غلط ہے اس میں کوئی جو ہے ڈاؤٹ نہیں، لیکن حق کہاں ہے؟ تو جب اس نے تحقیق کی تو اس کی نظر اسلام پر ٹکی، اسلام کی کتابوں کو اس نے پڑھا،
قرآن کو اس نے پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس نے سرفرازیت حاصل کی, اور جب اس نے بالکل ایسے مرحلے کو پہنچ گیا جس میں اسے اطمینان حاصل ہو گیا, تو اس نے کہا کہ میں اب اسلام قبول کرنے والا ہوں. تو ہندوستان کے مشہور شخصیت گاندھی جی نے اس کو بلا کر پوچھا تو مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, میری خواہش ہے کہ مسلمان ہو جاؤں, سب سے بہترین مذہب ہے. تو گاندھی جی نے کہا کہ تو شیعہ بنے گا پھر سنہ بنے گا, تو اہل تشیع سے تیرا تعلق ہوگا یا پھر تو اہل سنہ میں سے ہوگا. اسلام میں 2 فرقے ہیں. تو امبیڈکر کو جب معلوم ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گیا, بولا کہ اس میں بھی 2 فرقے ہیں, اس میں بھی وہ جو ہے اونچے نیچ کے جو طبقات ہیں. تو اس نے اسلام سے ہاتھ دھویا, جا کر بدھزم حاصل کر لیا, بدھی ہو گیا. تو میرے دوستوں دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کو یہ فرقے میں بٹنے کی وجہ سے, خاص طور پر یہ شیعت کے وجود کی وجہ سے نقصان ہوا. اور کئی مثالیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں اسلام کی, حالانکہ ان کی تعریف سے اسلام کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے, یہ الگ موضوع ہے, لیکن وہ لوگ پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی اہل سنہ اور اہل تشیع میں فرق. تو یہ جو شیعت ہے, اس کا لفظ کا مطلب میرے دوستوں گروہ, گروپ, پالیسی. کسی بھی ایک گروپ کو, اور اس گروپ کا ایک سردار ہے جس کے مقاصد ہیں, اس کے مقاصد میں وہ گروپ کے سردار کی تائید اس کے افراد کرتے ہیں, تو اس گروپ کو آپ کہیں گے شیعہ. ایک مقصد کے لیے ایک آدمی اٹھا, مقصد کچھ بھی ہو, وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو جمع کیا. تو یہ مقصد کے لیے جب اس نے لوگوں کو جمع کیا تو یہ گروپ میں بن گیا. اس قسم کے گروپزم کو کہتے ہیں میرے دوستوں شیعہ. تو اس میں خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ مین سٹریم کے ہیں, ان میں سے جو لوگ ہٹ گئے, جن لوگوں نے گروپزم اختیار کیا, جن لوگوں نے گروہ میں اپنے آپ کو, گروہ کے حدود میں اپنے آپ کو باندھ لیا, یہ لوگ کیا ہیں؟ شیعہ ہیں. تو اصل راستے سے یہ لوگ ہٹ کر ہیں, ان کے نام میں خود اس کی دلیل ہے, ان کے نام میں خود اس کی دلیل ہے. علامہ ابن اسیر شیعہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ شیعہ کا مطلب اصل میں گروہ میں بٹنا ہے, اور قرآن میں بھی اس کی مثالیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے راستے پر ہیں, ان کے گروپ سے ان کا تعلق ہے. تو نوح علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا, جو توحید و بیان کرتے تھے, وہی عقیدہ, وہی توحید, وہی شریعت ابراہیم کو بھی دی گئی ہے. ابراہیم کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا. ان من شیعته لابراہیم, تو ادھر لفظ کیا استعمال ہوا؟ شیعہ کا لفظ استعمال ہوا. تو گروپ کو, کسی بھی ایک عقیدے کے ماننے والے گروپ کو شیعہ کہتے ہیں. تو علامہ ابن اسیر کہتے ہیں اگرچہ کہ یہ شیعہ گروپ کو کہتے ہیں, لیکن آگے چل کر یہ گروپ جو ہے ان لوگوں سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف پیدا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے. اور شیعہ ان لوگوں کو کہا جانے لگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت کے عقیدے کو پھیلانا چاہیے, اسے ماننا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ پورے کیا ہیں, ہر قسم کے غلطیاں سے مبرہ ہیں, یہ لوگ انبیاء سے افضل ہیں. اس قسم کے چند اصول بیان کرتے ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجالس میں تفصیل سے بحث کریں گے. ہر اصول کو دیکھیں گے اور ہر اصول کے ان کے دلائل اور ہمارے دلائل اور صحیح کیا چیز ہے, یہ انشاءاللہ آنے والے مسائل, آنے والے مجالس میں آپ دیکھیں گے. تو علامہ ابن اسیر کی تعریف میں کیا ہے کہ شیعہ ایک گروپ کو کہتے ہیں, اور خاص طور پر ان کا عقیدہ کیا ہے کہ لوگ ہمارے اس قرآن میں تحریف کو مانتے ہیں, اور اس کے بعد صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور اس کے بعد امامت کے عقیدے کو مانتے ہیں, اور اس کے بعد رجعت کے عقیدے کو مانتے ہیں. تو اگرچہ کہ اس کا نام جو ہے مطلب گروپ ہے, لیکن آگے چل کر مختلف عقیدے یہ گروپ میں آ گئے, اور یہ عقیدوں کو ان لوگوں نے مان لیا. کہا کہ جو لوگ یہ عقیدے کو نہیں مانے گا وہ کیا ہے, شیعہ میں سے نہیں ہے. تو ان کی ایک نئی شکل پیدا ہو گئی. یہ ہے میرے دوستوں شیعہ. اب یہ لوگ کب شروع ہوئے, کب یہ لوگ تاریخ کے صفحے میں سب سے پہلے نظر آنے لگے؟
تو ان کے بعض علماء کہتے ہیں ان میں سے خاص طور پر ایک آدمی کا نام ہے، ان کا عالم ہے جس کا نام المظفری، اس کی کتاب ہے تاریخ الشیعہ. اس میں مظفری کہتا ہے کہ یہ جو شیعہ ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا ساتھ ساتھ شیعت کے تعلق سے بھی نازل ہو گئے مسائل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جہاں توحید کی دعوت دیتے تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی عزت، اہل بیت میں ائمہ آنے کا، اس کا بھی ذکر کیا کرتے تھے. کہاں پر؟ مکے میں. تو گویا کہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعت کا بھی دعوت دیا. کسے؟ مشرکین مکہ کو. اور ان میں سے بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شیعہ جو شروع ہوئے سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وفات کے بعد جب انصار اور مہاجرین ثقیفہ بنو ساعدہ ایک چبوترا تھا مدینے کے اندر، وہاں پر جمع ہوئے یہ مسئلے لے کر کہ کون اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں سنبھالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. تو وہاں پر 3 قسم کے لوگ جمع ہوئے ان لوگوں کے قول کے مطابق. ایک انصار جن کے طرف سے سعد بن عبادہ رئیس مانے گئے اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں بیعت ہو اور ان کو خلیفہ بنا لیا جائے. دوسرے مہاجرین جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، وہ گروہ بھی ادھر داخل تھا، شامل تھا. اور تیسرا گروہ اہل البیت کا، جس میں کون؟ علی رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ادھر جمع ہوئے تھے. اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ بنایا جائے. یہ 3 قسم کے لوگ ادھر جمع ہوئے. لیکن ہوا یہ کہ ابو بکر اور عمر کی تقریروں کو سن کر انصار نے سعد بن عبادہ کی خلافت کو چھوڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان لیا. تو اس وقت اہل البیت کے لوگ خاموش کھڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں کیے. اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ابو بکر کو لوگوں نے مان لیا رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ بھی ان کا ایک عالم کہتا ہے. یہ 2 مشہور قول ہیں، یہ 2 پختی باتیں ہیں، شیعہ ان کی کتابوں میں لکھے ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں پر 3 فرقوں کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ ادھر لوگ جمع ہوئے تھے. لوگ اب اس موضوع پر غور کر رہے تھے کہ کسے خلیفہ بنایا جائے. تو انصار میں سے بعض لوگوں نے سعد بن عبادہ کا نام لیا اور اس پر بحث چھڑ رہی تھی. کب؟ جب تک ابو بکر اور عمر مجلس پہ نہیں آئے. بحث چل رہی ہے. ابھی مجلس کیا ہے؟ آفیشیل نہیں بنی، کیونکہ بڑے لوگ جمع نہیں ہوئے. تو چھوٹے اور نئے جو اسلام قبول کیے تھے ویسے صحابہ ادھر جمع ہوئے تھے اور ایک بات کر رہے تھے. وہ مجلس ایسی نہیں تھی جیسے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، گویا کہ 3 بڑے بڑے فرقے کے لوگ لڑنے کے لیے جمع ہو گئے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ویسا کوئی منظر نہیں تھا. ادھر لوگ جمع ہوئے تھے. موضوع بحث یہ تھا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے. تو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کو معلوم ہوا تو وہ لوگ مجلس میں آ گئے اور ابو بکر آئے. ابو بکر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے، بتائے کہ الائمۃ من قریش، سرداری، لیڈرشپ، خلافت یہ قریش میں سے ہوگا. انصار تم لوگ ہمیشہ کے لیے وزراء ہو، تم لوگ منسٹرز ہو. یہ بات کہنا تھا ابو بکر کی طرف سے رضی اللہ عنہ. پورے خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہوئے؟ اس میں کئی چیزیں باتیں غور کرنے کی. سب سے پہلی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی ہیبت سب پر چھائی ہوئی تھی. ان کا یہ کہنا پورے خاموش ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ میں ان کی حیثیت بہت بڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو مانتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات مرض کے وقت، جب یہ وفات سے پہلے مریض ہوئے تھے، اس وقت ابو بکر کو امام بنائے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ابو بکر اور عمر کے ساتھ رہنا یہ سب وہ لوگ دیکھ چکے تھے. صحابہ کے دل میں اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابو بکر ہیں. اسی لیے ایسے موقع پر جب ایک لفظ کہتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں تو پورے خاموش ہو جاتے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کہیں کس مجلس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی ایک آدمی آ کر کہے کہ بھائی یہ بات ہے اور پورے خاموش ہو جائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ آدمی صحیح معنی میں لیڈر تھا اس لیے تو پورے خاموش ہو گئے.
اگر یہ بھی ان کے طریقے سے ہوتا, یہ بھی ان کے مرتبے کا ہوتا تو جھگڑے اور زیادہ ہو جاتے, مسئلہ خطرناک ہو جاتا تھا. لیکن ابو بکر کا قول کہنا تھا, پورے خاموش ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہمیت, ہیبت اور ان کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں کیا تھی. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بتائے کہ قریش میں امامت ہوگی تو کوئی مخالفت نہیں کیا, اور انصار میں وزراء ہوں گے تو کوئی مخالفت نہیں کیا. مخالفت کرنے کی یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ بھائی کیوں قریش میں ائمہ آئے, کیوں ہم انصار میں سے ائمہ نہیں آئے. نہیں, جانتے تھے کہ ابوبکر علم میں بھی مرتبہ رکھتے ہیں, قرآن کے فہم میں بھی مرتبہ رکھتے ہیں, سنت میں بھی مرتبہ رکھتے ہیں, سنت میں بھی ان کی عجیب حیثیت تھی, عظیم حیثیت تھی, علم میں بھی مانتے تھے, اس لیے خاموش رہ گئے. اگر آدمی بغیر علم کے بھی اگر مرتبے میں آ جائے ہو سکتا خاموش رہے, لیکن علم میں ہو سکتا ہے دوسرے ان سے زیادہ جاننے والے ہو, لیکن ویسا نہیں ہوا. علم میں بھی ابوبکر زیادہ تھے, اس لیے بالکل خاموش ہو گئے. اس کے بعد ابوبکر آئے تو عمر نے آگے بڑھ کر ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کی, تو سب تمام لوگوں نے بیعت کر لیا. اس مجلس میں اہل بیت کے بھی کئی لوگ تھے, سب نے بیعت کیا. عباس تھے, انہوں نے بیعت کیا, سوائے حضرت علی کے, وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے, اسی لیے مجلس میں نہیں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ کافی غمگین ہو گئے, ان کو بہت پریشانی ہوئی اور دنیا کو نفرت کرنے لگے, اس لیے گھر سے بہت کم نکلتے تھے, صرف نماز پڑھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. 6 مہینے کے بعد وہ بھی آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان لیے. تو یہی اصل واقعہ ہے. واقعہ ویسے نہیں جیسے شیعہ کے ائمہ کہتے ہیں, یہی واقعہ ہے. اچھا, تو یہ دونوں قول باطل ہو گئے. معلوم ہو گیا کب شیعہ شروع ہوئے. ابوبکر خلیفہ بن گئے, 2.5 سال تک سکون کا معاملہ رہا. اس کے بعد عمر بن خطاب الفاروق العظیم خلیفہ بنے, سکون سے معاملہ گزر رہا تھا. 10 سال تک کوئی مسئلہ نہیں. جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو شروع کے 6 سال بڑے سنہرے رہے اور بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا. اور ایران میں جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام چلا گیا تھا, حضرت عثمان کے زمانے میں اور دور دور تک اسلام پہنچ گیا, اور مجاہدین نے دور دور تک زمین کو روندا, یہاں تک کہ خراسان تک اسلام کو پہنچا دیا. تو ایران میں اسلام کب گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران میں اسلام داخل ہوا. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ایران میں شیعہ جو ظاہر ہوئے, ان کو عمر بن خطاب سے اس وجہ سے نفرت ہے کہ ان کے زمانے میں ایران میں اسلام آیا, اس وجہ سے نفرت ہے. اسی لیے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمر کو گالیاں دیں. اور یہ جب اسلام ایران میں داخل ہوا تو ہوا یہ کہ یہ جو فارسوں کی, فرس کی پرانی جو طاقت تھی, پرانی جو سلطنت کی جو طاقت تھی, عظمت تھی, رعب, ہیبت تھا, وہ ختم ہو گیا. اسلام سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے ان کو فارس کے لوگ اور روم کے لوگ نچلے درجے کے لوگ سمجھتے تھے, مانتے ہی نہیں تھے. ان لوگوں کو جو ہے وہ بالکل بدو لوگ سمجھتے تھے, بیڈیون سمجھتے تھے, ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے سامنے. لیکن جب اسلام داخل ہو گیا ایران کے اندر, فارس پرشین کی جو قوت تھی وہ ٹوٹ گئی, تو ان کے دل میں عجیب قسم کی جو ہے نفرت پیدا ہو گئی, تنفر پیدا ہوا, اور یہ لوگ ہمیشہ کیا ہے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہوئے فاروق اعظم کی مخالفت کرتے رہے. بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ کے شروع کے 6 سال امن کے گزرے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا, نام کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا, یمن کا رہنے والا, یہ اسلام قبول کرتا ہے. اسلام قبولنے کے بعد یہ مدینے کو آتا ہے, اور علماء اس شخص کی تحقیق میں صرف اہل سنہ کے علماء نہیں بلکہ شیعہ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہ جو تھا یہ یہودیوں کا ایک پروڈکٹ تھا, مجوسی عقیدہ اس کے پاس تھا. اسے باقاعدہ ایک سازش کے تحت, ایک پلان کے تحت مدینے کو بھیجا گیا. اس نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے, اسلام کے حکومت کے ستونوں کو گرانے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا. یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ شیعہ علماء بھی کہتے ہیں. ان میں سے سر فہرست کون ہے؟ التستری, مشہور آدمی ہے. اس کے بعد الکشی,
مشہور ہیں. اور اس کے بعد الکلینی، اس آدمی کا نام رکھیے الکلینی. یہ ان لوگوں کا بخاری ہے. ہمارے ہاں امام بخاری کون ہے؟ صحیح بخاری لکھنے والے. اور ان لوگوں کے بخاری کون ہے؟ الکلینی. اس نے کتاب لکھا، اس کا نام ہے الکافی، جس میں اس نے پورے خزعبلات کو جمع کیا، ہر قسم کے خرافات کو جمع کیا. یہ کتاب ان کے پاس بہت مستند کتاب ہے، اور نہیں چاہتے کہ کتاب عام منظر میں آئیں. صرف ان کے خواص کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ یہ کتاب جو ہے ہم اہل سنہ کے پاس عام ہے. ہمارے پورے علماء اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس کتاب میں جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں پڑھ کر جو ہے افسوس کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت کی نعمت کی جو ہے فضل پر اللہ کی جو ہے تعریف کرتے ہیں. اس کتاب میں جو ہے ہر قسم کے خزعبلات اس نے بھر دیا، اور امامت پر اتنا زور دیا. اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن کے اندر باقاعدہ تحریف کیا گیا ہے. قرآن کے اندر جہاں جہاں کہیں بھی علی کا نام آیا، صحابہ نے اس علی کے نام کو نکال دیا. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم تحریف نہیں کیے، قرآن کو ہم مانتے ہیں جیسے قرآن ہے مانتے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ جماعت کے علماء جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قرآن میں تبدیلی کر لیا، قرآن میں ہم نے تحریف پیدا کیا. ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ثابت کریں گے کہ ان کے علماء نے ان کے مستند کتابوں میں، ان کے مستند اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنہ صحابہ نے قرآن میں تحریف کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. بہرحال اس طریقے سے جو ہے اس کتاب میں باتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. الکلینی، التستر، الطوسی، اور اس کے بعد ایک دوسرا آدمی اس کا نام جو ہے الخوان ساری. یہ سب بڑے ائمہ ہیں ان کے. یہ تمام اتفاق کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو تھا یہ یہودی تھا. اس نے اسلام اس وجہ سے قبول کیا کہ اسلام کے اصول کو ڈھائیں، اسلام کو نقصان پہنچائیں. پکا منافق تھا. متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق سب مانتے ہیں. البتہ بعض لوگوں نے جو جدید جو لوگ ہیں، جدید جو اہل تشیع ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مزید ان کے جو ہے مذہب کو تقویت دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا نام کا کوئی شخصی نہیں تھا. انکار کرتے ہیں. اگر عبداللہ بن سبا کی شخصیت کو انکار کر سکتے ہیں تو ہم حضرت علی کی شخصیت کو انکار کر سکتے ہیں، عمر کی شخصیت کو انکار کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کی شخصیاتوں کو ہم انکار کر سکتے ہیں. اگر آدمی تاریخی چیز کو انکار کرے، دوسرا آدمی کئی چیزوں کو انکار کر سکتا ہے. تو عبداللہ بن سبا جو شخص تھا وہ تھا، اور اس کے جو ہے فساد برپا کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں. تو یہ آدمی اسلام قبول کرتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد مدینے میں آتا ہے. مدینے میں آ کر یہ دھیمے طریقے سے آہستہ اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کرتا ہے. سب سے پہلے اس نے جو بات عام کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو، مسلمانوں کو دیکھ کر تم لوگ عجیب لوگ ہو کہ عیسیٰ یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب، عیسائی یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ آئیں گے. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے افضل ہے، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئیں گے. عجیب لوگ ہو تم. سب سے پہلے یہ عقیدہ اس نے عام کیا. اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو اس نے عام کیا وہ یہ تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. وصی اس آدمی کو کہتے ہیں جو نبی کے بعد بنے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون بنے تھے. ہر نبی کے بعد ایک وصی ہوتا ہے جو نبی کے پوسٹ کو آتا ہے. اس طریقے سے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب ہیں. یہ دوسری چیز اس نے عام کی. تیسری چیز اس نے یہ کہا کہ یہ جو وصی ہوتے ہیں ان کے نسل میں ہی ہمیشہ خلافت رہے گی، اور یہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ لوگ انبیاء سے افضل ہیں. نہ کہتے ہوئے باتوں کو اس نے عام کرنا شروع کر دیا. مدینے میں آیا ہے، کوشش کیا کہ لوگوں کو بدلائے. بڑے بڑے صحابہ کے پاس گیا. ہر آدمی کے پاس جیسا ویسا آدمی ہے ویسا بھیس بدل کر جاتا تھا، جیسا دیس ویسا بھیس. اس طریقے سے لوگوں کو اپروچ کرتا تھا. بڑے بڑے صحابہ کے پاس گیا، عبادہ بن صامت اور دوسرے، اگرچہ کہ نوجوان تھے لیکن دین کا علم رکھتے تھے. اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. کئی لوگوں نے اسے دھکا دے کے باہر نکال دیا. لیکن بعض صحابہ، نادان صحابہ جو ہے
بالکل ان کے اندر نادانیت تھی. ان میں سے ابو ذر غفاری ایک صحابی تھے, ان کے پاس گیا, دیکھا کہ یہ واقعی متقی پرہیزگار آدمی ہے, زاہد آدمی ہے, تو اس نے زہد کا لبادہ اوڑھ کر, تقوی کا پردہ اوڑھ کر ان کے پاس جایا, جا کر بولا کہ دیکھو عثمان جو ہے نا یہ حکومت کر رہے ہیں, ان کے پاس بہت سارا مال ہے. کیا کہا اس نے؟ بہت سارا مال ہے, ان کے پاس زمین ہے, ڈھیر سارے ان کے پاس جو ہے خادم ہیں, لاکھوں کا مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ مال کا جمع کرنا, مال کے لیے محنت کرنا, یہ اسلام میں نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جو پہلے سے یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے گھر میں سونا مت رکھو, اپنے گھر میں چاندی مت رکھو, اپنے گھروں میں پیسے مت رکھو, سب زاہد بن کر رہو. یہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی کہتے تھے, لیکن حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان کو بلا کہ بھائی یہ رائے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے, یہ رائے عام مت کیجئے, یہ جو تم کہتے ہو یہ اسلام نہیں کہتا ہے. اسلام میں مال جمع کرنا بالکل درست ہے, لیکن حلال طریقے سے. آدمی مالدار ہو سکتا ہے, انبیاء میں بادشاہ گزرے ہیں, اور صحابہ میں بڑے بڑے علماء تھے, اور بڑے بڑے جو ہے مالدار اغنیاء تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے عثمان غنی اور ابوبکر صدیق بڑے بڑے ایسے صحابہ تھے جو بہت غنی اور رچ تھے. یہ کہہ کر ابو ذر کو جو ہے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خاموش کیا. لیکن جب عبداللہ بن سبا نے اس بات کو بڑھ چڑھا کر ابو ذر غفاری کے پاس پیش کیا تو ابو ذر غفاری برملا یہ بات کہنے لگے. تو عثمان بلائے, ایک مرتبہ سمجھائے رضی اللہ عنہ اجمعین, لیکن مانے نہیں. تو دوسری مرتبہ سمجھا, نہیں مانے. تیسری مرتبہ عثمان نے کہا ابو ذر غفاری تم ربغا چلے جاؤ, یہ مدینے سے تقریباً جو ہے 150 میل دور پڑتا علاقہ ہے. کہا کہ آپ ادھر چلے جاؤ, آپ کا یہ کہنا ان بستیوں میں صحیح نہیں ہے, آپ اگر یہ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اپنے پاس رکھ لو. یہ کہہ کر عثمان نے ابو ذر غفاری کو دور کر دیا, اور دوسرے صحابہ کے پاس بھی گیا, لیکن اس کے بہکاوے میں نہیں آئے, تو سب نے اسے دھکے مارا, تو یہ نکل کر بصرہ چلا گیا. بصرہ میں جا کر اس نے باقاعدہ کوشش کی, لیکن بصرہ میں بھی کام نہیں ہوا, وہاں سے بھی لوگوں نے اسے بھگا دیا. تو کوفہ گیا, کوفہ میں اس نے اپنے کوشش کی, اپنے مختلف اسالیب, اپنے مختلف طریقے اختیار کیا تاکہ لوگوں کو بہکائیں, لیکن کوئی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. سب نے اسے پھر دھکا مارا, تو یہ نکل کر مصر چلا گیا.